بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر یثرب ہی میں تھے کہ انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کچھ اڑتی سی خبر سنی۔ انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ تم مکہ جاؤ اور اس شخص سے مل کر آؤ۔ آپ کا بھائی انیس مکہ میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا اور پھر بھائی کو جا کر بتایا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسا شخص پایا جو نیکیوں کے کرنے اور شر سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اتنی سی بات سے تو کچھ تسلی نہیں ہوگی۔ آخر خود پیدل چل کر مکہ پہنچے۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شناخت نہیں تھی اور کسی سے دریافت کرنا بھی وہ پسند نہیں کرتے تھے۔ زمزم کا پانی پی کر کعبۃ اللہ ہی میں لیٹے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے پاس کھڑے ہو کر کہا، یہ تو کوئی مسافر معلوم ہوتا ہے۔ ابوذر بولے، ہاں میں مسافر ہوں۔ حضرت علی نے کہا، اچھا میرے ہاں چلو اور رات وہیں گزارو۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ان کے ساتھ ہی رہے۔ نہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اور نہ ہی حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ بتایا۔ صبح ہوئی، ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کعبہ میں چلے گئے۔ دن میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش تھی مگر کسی سے دریافت نہ کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر وہاں پہنچے۔ انہوں نے فرمایا، شاید تمہیں اپنا ٹھکانہ نہیں ملا، چلو آج بھی میرے ساتھ وہاں ہی رہو۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاں میں جواب دیا اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے گھر چل دیے۔ اب حضرت علی نے پوچھا، تم کون ہو اور کیوں یہاں آئے ہو؟ ابوذر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اگر راز رکھو تو میں بتا دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ وہ راز ہی رکھیں گے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے سنا ہے اس شہر میں ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو نبی بتاتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو پہلے یہاں بھیجا تھا لیکن وہ تسلی بخش جواب نہیں لے کر آیا، اس لیے خود آ گیا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، تم خوب آئے اور خوب ہوا کہ تم مجھ سے ملے۔ دیکھو میں انہی کی خدمت میں جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلو۔ میں پہلے اندر جا کر دیکھوں گا، اگر اس وقت ملنا مناسب ہوگا تو دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو جاؤں گا، تم اندر آ جانا۔ الغرض حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچے اور عرض کیا، مجھے بتایا جائے کہ اسلام کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی بابت بیان فرمائی اور ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابوذر تم ابھی اس بات کو چھپائے رکھو اور اپنے وطن واپس چلے جاؤ، اور جب تمہیں ہمارے ظہور کی خبر مل جائے تب آنا۔ لیکن ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، باخدا میں تو ان دشمنوں میں اعلان کر کے جاؤں گا۔ ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کی طرف آئے، یہاں قریش جمع تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو باور بلند کلمہ شہادت پڑھ کر سنایا۔ قریش کے لوگوں نے سنا تو کہا، اس بے دین کو مارو۔ لوگوں نے انہیں مارنا شروع کر دیا۔ اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ وہاں پہنچے تو انہوں نے جھک کر انہیں دیکھا تو کہا، ارے کم بختو، یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے جہاں تم تجارت کو جاتے ہو اور کھجوریں لاتے ہو۔ لوگ پیچھے ہٹ گئے اور انہیں چھوڑ دیا۔ کچھ دن مکہ میں قیام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ان کے گھر واپس جانے کا حکم کر دیا اور فرمایا، میں عنقریب یثرب ہجرت کرنے والا ہوں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور اپنی قوم کو جا کر اسلام کی تبلیغ کرو، شاید اللہ انہیں ہدایت دے دے اور اس کے بدلے تمہیں بھی اجر ملے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم پاتے ہی روانگی کی تیاری کر لی اور وطن کا سفر شروع کرنے سے پہلے اپنے بھائی انیس سے ملے۔ انہوں نے کہا، کیا کر کے آئے ہو؟ جواب دیا، میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا ہوں۔ یہ سنتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ یہاں سے دونوں بھائی تیسرے بھائی انس کے پاس پہنچے، وہ بھی ان کی دعوت اسلام دینے پر مشرف بے اسلام ہوئے۔ اس کے بعد تینوں وطن پہنچے اور دعوت حق میں اپنا وقت صرف کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی اور سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔